اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم خواتین کے معاملے میں جائیں تو بیکاز آئی آلسو ہیو اے مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن، تو ہمارے پاس 80% جو ہے نا کال کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. سو اونلی 20% جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں جو بیسیکلی کوئی مینٹل ہیلتھ کوئی ہیلپ چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ہم جاتے ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن اور اس کے اوپر، تو آف کورس فرسٹ آف آل ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کے بعد پھر ہم ان سے مزید جو ہے وہ ریزن پتہ کرتے ہیں. ٹرنز آؤٹ ٹو بی کہ خواتین کیونکہ دے آر مور پرون، ولنریبل زیادہ ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہارمونل ایشوز زیادہ ہوتے ہیں سنس دا ڈے دے آر بورن. تو خواتین کے ہارمونل ایشوز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دے سیکریٹ مور ان کے ہارمونز ہوتے ہیں سنس دا ڈے دے آر بورن ٹل دے آر مینوپاز. ان کے ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے ڈپریشن انگزائٹی میں جانے کا. مور اوور اگر ہم ڈپریشن انگزائٹی، اچھا اب ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ موسٹلی لوگوں کو ڈپریشن انگزائٹی کے ڈفرینس کا ہی نہیں پتا. میرے پاس یوزلی جب کلائنٹ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجھے بڑا زبردست ڈپریشن ہے، ٹرنز آؤٹ ٹو بی کہ انہیں ڈپریشن نہیں، ان کو انگزائٹی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی اکٹھے ہو گئے. حالانکہ ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے بھی ہو سکتا ہے. سو ڈپریشن از ایکچولی یو آر گوئنگ ڈاؤن اینڈ انگزائٹی اینڈ یو آر گوئنگ اپ. سو دونوں اپوزٹ ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم دونوں بھی ہو سکتے ہیں کسی کو ایٹ دا سیم ٹائم. سو ڈپریشن میں یو آر گوئنگ ڈاؤن، آپ کا موڈ بہت زیادہ ڈاؤن رہتا ہے، آپ کی بیسک چیزوں کی ایکٹیویٹی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں لیول وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو، کھانے یا تو آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا بہت کم کھاتے ہیں، یا بہت زیادہ سو لیتے ہیں یا بہت کم سوتے ہیں. سو آپ کے ریلیشن شپ ایشوز اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، آپ نارمل فنکشننگ کر پاتے، آپ سوشلائز نہیں کرتے، یو گوئنگ ٹو لونلینس چلے جاتے ہیں، ہوپلیسنس کیس، اور بہت سویئر کیسز میں آپ سوسائڈ میں چلے جاتے ہیں. آن ادر ہینڈ انگزائٹی کیا ہے؟ انگزائٹی ایکچولی اٹس اے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ. آپ ہر وقت یا تو اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اینڈ ایکچولی فار واٹ؟ فار دا فیوچر. ٹھیک ہے، سو آپ جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور پاسٹ، بٹ ان انگزائٹی یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور فیوچر. ایک ڈر ہے کسی چیز کا کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے، ہائی یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو اوور تھنکنگ بھی انگزائٹی، اسے کہتے ہیں جنرلائز انگزائٹی. سو ایک انسان کو ایٹ دا سیم ٹائم یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، بٹ ایکچولی ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ دونوں کیا چیزیں ہیں. And there's a difference between anxiety and depression. ڈفرنس. فائٹ اینڈ فلائٹ میں دیکھیں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بیماریاں اور ہوں گی فزیکل، کیونکہ انگزائٹی یا کسی بھی سائیکولوجیکل اسٹریسز کے ساتھ آپ کو بیماریاں فزیکل بھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، سو اگر آپ ڈپریشن میں جائیں گے تو آپ کو بیماریاں اور ہو رہی ہوں گی فزیکلی، اگر آپ انگزائٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کو بیماریاں اور ہو رہی ہوں گی. سو آپ جیسا فار ایگزامپل اگر آپ انگزائٹی میں ہیں اگر آپ، ٹھیک ہے، تو آپ کو تھائرائڈ ہو سکتا ہے. موسٹ لوگوں کو نہیں پتا اس ریزن کا. ٹھیک ہے، سو ایکچولی یو آر ان فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ. آئی ہوپ آپ ایگری کریں اس بات سے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا آل اوور دا ورلڈ انگزائٹی اور ڈپریشن کے بعد دا موسٹ لیڈنگ کائنڈ آف مینٹل ایشو از ایٹنگ ڈس آرڈر، جو موسٹ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہے. اس میں اور جس طرح حسیب خان نے کہا ہے کہ جس طرح باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر جس کو بولتے ہیں کہ یو آر آلویز انٹو کہ اچھا میں اگر موٹا لگ رہا ہوں تو میں کیسا ہوں، آپ کے کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے آپ کی، آپ بیسیکلی سوشلی آپ جو ہے وہ آپ کو ہیمپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سوشل فنکشننگ آپ کی ہیمپر ہو جاتی ہے. تو مطلب ایک اگر آپ بیماری کو اٹھائیں گے تو درجنوں اور بیماریاں جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں. This could lead to many different other diseases. Yes, it does. ان کا اور جب idea ہم نہیں ہوتا. personality disorder کی بات کریں so basically it starts right from your childhood. But it with the time یہ ساتھ ساتھ ریویل ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح کا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، فار ایگزامپل اگر کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہے اور وہ خواتین یا مرد دونوں ڈفرینٹ ایکٹ کریں گے، دونوں کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں جا کے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. غصے پہ بات کرتے ہیں ابھی، لیکن میں چاہوں گی کہ آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ فرام دی ایجوکیشنسٹ ایز ویل. جیسے کہ آپ جانتی ہیں یوتھ، اوبیسلی آپ یوتھ کو پڑھاتے ہوں گے، ینگسٹرس کو جو ہمارے پاکستان کا روشن مستقبل ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں بینگ این ایجوکیشنسٹ، یوتھ میں یہ جو جوان نسل ہے ان میں انگزائٹی ڈپریشن کیوں بھر رہا ہے اور وجوہات کیا ہیں؟ آپ کے پاس کون کون سے کیسز آتے ہیں جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہیں؟
تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوشچن. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو نا ہم جنرلی یونیورسٹیز اور اسپیشلی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اتنا ڈسکس نہیں کرتے. جیسے حسیب صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے اماں ابا ہمارا بچپن کیا, مطلب ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا ڈپریشن کیا ہوتا ہے. اینڈ مائی فادر اسٹل ان دس ایج, حالانکہ ان کے بچے اتنے ینگ ہیں, ہی اسٹل آسک اس کہ ڈپریشن کیا ہے, ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا, نماز پڑھو سب ٹھیک ہو جائے گا, رائٹ. یہ مطلب نماز قرآن پہ آ جاتی ہے ہماری چیز. وی ڈونٹ نو واٹ مینٹل ہیلتھ is and how important it is for the students, especially جب اتنا پریشر ہے, اتنا ایکڈیمک پریشر ہمارے اوپر. جیسے آپ نے فائٹ اور فلائٹ موڈ کی بات کی, ہم ہر وقت ایک ریس میں ہیں, ٹھیک ہے. اب بس میٹرک کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا, ایف ایس سی کا پریشر, ایف ایس سی کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا جی, یونیورسٹی کا پریشر. پھر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے, تو ہم ان کے اوپر ایک آلریڈی بینر لگا دیتے ہیں. لڑکی بولتی ہے ڈاکٹر بنے گی, لڑکا ہوگا تو انجینئر بنے گا, کچھ نہیں ہو رہا تو سی ایس ایس کر لو. کہنے میں بڑا آسان ہے, بٹ اٹ از ایکچولی ویری بگ پریشر آن دا اسٹوڈنٹ, آن دا پرسن, کہ آپ نے خود کیا کرنا ہے اپنے فیوچر کے ساتھ. میں نے پڑھا کچھ اور ہے, میں نے کیا کچھ اور ہے, اور میں ابھی کرنٹلی کچھ اور کر رہی ہوں. اینڈ دا فنیسٹ پارٹ از کہ میری فیملی کو آج تک نہیں پتا کہ میری جاب کیا ہے, رائٹ. سو ماں باپ کے لیے صرف یہ کہ یونیورسٹی میں ڈال دیا, بچہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, کنفیوزڈ ہیں ہم, ایگزیکٹلی ہم کنفیوز اسٹیٹ میں ہیں. اسٹوڈنٹس ڈونٹ نو what their goal ہے, ambition کیا ہے, اور how to stick to one certain field. They don't have a purpose of map, جانا کدھر ہے, ہم نے کوئی لائن. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے ایک اور گیسٹ کو, ارم سعید کو. she has joined us from US. she is a lifestyle trainer and coach. السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. ارم, آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت سیریس ہے اور انفارمیٹیو بھی آف کورس. جب بات کرتے ہیں یو ایس کی, تو آپ یو ایس میں ہیں, لیکن ایشین کنٹریز کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور تو اور یو ایس کی اسٹیٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا. انگزائٹی اور ڈپریشن, یہ جو بائی پولر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, اور خواتین میں یہ سب سے زیادہ کیوں ہے, اس کی ریشو؟ اوکے, تھینک یو. آئی تھنک نمبر ون بات تو یہ کہ آئی تھنک اس میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ خواتین میں یہ زیادہ ہے. سو مینٹل ڈس آرڈر از سلائٹلی ڈفرینٹ, انگزائٹی ڈپریشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں, آپ نے یو ایس کے بارے میں پوچھا ہے. آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ دیز نمبرز اے فیو ڈیز اگو کہ ہارٹ ڈیزیز کے اوپر لیٹ سے 2.5 یا 300 بلین کے قریب امریکہ میں اس کی ریسرچ پہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے علاج پہ. اسی طرح سے ڈفرینٹ ڈیزیزز میں پڑھی تھی. مینٹل ہیلتھ کے اوپر اٹ از 650 بلین ناؤ. سو سب سے زیادہ اس وقت جو خرچ ہو رہا ہے علاج کے لیے, دیٹ از آن مینٹل ہیلتھ. سو دنیا میں اس کی بہت زیادہ اسپائک ہوا ہے. ناؤ دوسری جو مس انڈرسٹینڈنگ جو میں کہہ رہی تھی کہ اٹس ناٹ کہ عورتوں میں یہ زیادہ ہیں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز. آئی تھنک بیکاز بائی نیچر عورت a woman is not afraid to ask for help, right? A man is not comfortable asking for help. So we don't see as many men complaining about mental health issues or seeking help for mental health. We see more women because women are naturally more open to asking for help. یہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہے. So we will see more women getting help. لیکن میرے ایکسپیرینس میں انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن یہ اکراس دا بورڈ سب میں ہے. It is not gender related زیادہ تر. اچھا, can you hear me okay? Yes, please continue. Perfect. Thank you. So interestingly, آپ جب cause پوچھ رہی ہیں اس کے بہت سے reasons ہیں. One of the main reasons you might be surprised to find out is what we call complex trauma. سو کمپلیکس ٹراما جو ہے وہ ایک ریگولر ٹراما جو ہم سمجھتے ہیں, جب ہم ورڈ ٹراما سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا ایکسیڈنٹ, کوئی بڑا حادثہ کسی کے ساتھ بچپن میں ہوا ہوگا, دیٹس کالڈ ٹراما. ایکچولی کمپلیکس ٹراما از موسٹلی فرام what we would consider minor things, جس میں نمبر 1 ہے neglect. When a child feels neglected, they feel unsafe, they feel I'm not important, they feel, I don't matter to my parents. Neglect could be very simple کہ میاں بیوی کی آپس میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں, آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے جس کی وجہ سے بچہ neglected فیل کرے. So when a child has those kinds of issues over a period of time, when they grow up, they have complex trauma. بڑے ہو کے پھر in order to deal with that pain,
they basically come up with coping mechanisms جس میں آپ اس کو stress بھی کہتے ہیں, fight flight کی ابھی بات ہوئی تھی, fight flight یا freeze آپ کو depression میں لے جاتا ہے. So these are learned behaviors because if you think about it کہ ایک 3, 4, 5 سال کا بچہ is not feeling safe, they're feeling threatened, they're feeling unloved, they're feeling unimportant, but they don't have the maturity to deal with it, they don't have any tools to deal with it. تو وہ بچہ جو ہے اس کا coping mechanism وہ یہ بنا لیتا ہے کہ I'm going to be always on the alert, I'm always going to be vigilant because I don't feel safe. So یہ اس کے coping mechanisms بڑے ہو کے پھر ڈپریشن, اسٹریس, انگزائٹی, اور یہ بائی دا وے یوتھ میں اتنے زیادہ یہ پیٹرنز شو نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اسٹریس میں نہ آئے. تو اسٹریس ان کو کب آتی ہے؟ جب ٹپکلی پریشر آتا ہے, ایگزامس کا پریشر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پیٹرن سڈنلی بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے, یا جب ان کی شادی ہوتی ہے, بیکاز شادی puts a lot of stress on an individual. So وہ پیٹرنز جو دبے ہوتے ہیں وہ شادی میں اچانک they come out, they get triggered, جس کی وجہ سے آج کل بہت سی شادیاں فیل ہو رہی ہیں. اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں, اب کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیا بہت چینج ہو چکی ہے. پیرنٹس کے زمانے میں people had pretty natural life, they were close to nature. There are so many ways that these very important chemicals in our brains get regulated just by being in nature. وہ چیزیں ہماری چینج ہو چکی ہیں. ہمارے کھانوں میں پیسٹیسائڈز کی وجہ سے, طرح طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہارمونل امبیلنس بہت زیادہ ہے. سو ہماری باڈی جو پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بنائی ہے, بہت زبردست بنائی ہے, وہ ڈیل کر لیتی تھی ان چیزوں سے, اب وہ بھی ڈیل نہیں کر سکتی. سلیپنگ کے اوپر ابھی بات ہو رہی تھی. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہمارے سرکیڈین ردم تباہ ہو چکے ہیں. آج میرا بھی تباہ ہوا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے 3 بجے اٹھ کے بات کر رہی ہوں. دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ تھنگز اینڈ they are very important for mental health, and what we have to develop an attitude because this is now prevalent. I have never met anyone, میرے کسی کورس, کسی سیمینار, کسی اس میں ایسے شخص کو نہیں ملی جس کو ڈپریشن اور انگزائٹی کسی نہ کسی لیول پہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات, ایبسلیوٹلی رائٹ. ارم, آپ کی طرف ابھی دوبارہ آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سرکیڈیم ردم کو ہم کیسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں اپنی لائف سٹائل میں, ڈیلی روٹین پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور کیسے جوائن کیا ہے, مشی خان نے کیا ہے جی ہمیں آڈیو ویڈیو کال پہ. شی از اے ریناؤنڈ ٹی وی آرٹسٹ. السلام علیکم, ویلکم ٹو میری سہیلی. السلام علیکم, کین یو ہیئر اس؟ کال ڈراپ ہو گئی.